کبھی اللہ رب العالمین کے نام پہ خط ہوتا ہے اور لوگ اپنے اپنی گزارش اس میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے، تو وہ خط کے اندر لکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے انہیں کیا چاہیے خط میں لکھتے ہیں۔ بھائی اللہ رب العالمین کو خط لکھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ کچھ پڑھنا ہوتا تو پڑھواتے تھے صحابہ سے، کچھ لکھنا ہوتا تو صحابہ سے لکھواتے تھے۔ ابھی جو لوگ خط لکھ کے بھیجتے ہیں کتنی بڑی بیوقوفی ہے، عقیدے کی خرابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خط نہیں لکھا جاتا، کبھی نہیں لکھا کسی نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطوط لکھوائے اس دوسروں بادشاہوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، خط لکھوائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خط لکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، اللہ نے نازل کیا قرآن مجید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے اور اس کو یاد کر لیتے تھے اور پھر آگے صحابہ کرام کو بتاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن ڈائریکٹ اگر نہیں پڑھ سکتے تھے، کچھ لکھی ہوئی چیزیں نہیں لکھ سکتے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی کہتے ہیں امی۔ اب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی کہتے ہیں امی۔ ان کی فطرت میں علم ہے، جبلت میں علم ہے، تینت میں علم ہے، یہ یہاں سے آ کے نہیں سیکھے۔ زمانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ نبی مدینے کی کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے۔ جسے نبی کا کوئی مکتب نظر میں نہیں آیا، اس جاہل نے یہ کہہ دیا کہ ان پڑھ تھے، کیونکہ اس نے نبی کو یہاں کہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کہہ دیا کہ جبریل نے آ کے کہا تھا اقرا پڑھ، تو لہذا جبریل پڑھانے کے لیے آئے تھے، تو جبریل معاذ اللہ استاد پیغمبر تھے۔ اس کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اس نے جبریل کو یہ کہتے ہوئے سنا اقرا پڑھ، اور وہ جبریل کے اس کہنے سے بھی نہیں سمجھا کہ ہمیشہ پڑھے لکھے سے کہا جاتا ہے کہ پڑھ۔ سوال تو ہمیشہ پڑھے لکھے سے کیا جاتا ہے، اقرا پڑھ۔ ان کی جبلت میں علم، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ آپ سرکار چند انڈے لے لیں، مرغی کے لے لیں، چند بطخ کے لے لیں، اسے رکھیں مرغی کے نیچے، وہ اپنی وقت معینہ تک اس کے پروں کے نیچے رہیں گے۔ جب ان میں سے وہ بچہ نکلے تو پہلی دفعہ جب ان انڈوں سے بچے نکلے تو ان میں سے چند بچے جو ہیں وہ مرغی کے ہیں، چند بچے جو ہیں وہ بطخ کے ہیں۔ آپ انڈوں سے نکلتے ہی ان بچوں کو یوں سمیٹ لیں اور ایک ندی کے کنارے پہ لے جائیں، وہاں پہ جا کے چھوڑ دیں۔ مرغی کے بچے جو ہی پانی دیکھیں گے وہ رک جائیں گے، جو بطخ کے بچے ہیں وہ چلنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایک ہی ٹائم میں رہے، ایک پر کے نیچے رہے، پہلی مرتبہ زمانے میں آ کے اکٹھے انہوں نے آنکھ کھولی۔ یہ مرغی کے بچوں کو روکا کس نے؟ بطخ کے بچوں کو چلایا کس نے؟ اب ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی فطرت میں تیرنا ہے، ان کی فطرت میں تیرنا نہیں۔ یہ جو 14 ہیں یہ جبلت میں علم لے کے آئے ہیں، یہ فطرت میں علم لے کے آئے، انہوں نے زمانے سے آگے نہیں سیکھا، انہوں نے زمانے سے آگے نہیں پڑھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں آئے ہیں ہماری ارتقاء کی منزلیں ہیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نطفہ ہے، نطفے سے خون ہے، خون سے لوتھڑا ہے، لوتھڑے سے جسم ہے، جسم کے بعد بچپن ہے، بچپن کے بعد جوانی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے بعد موت ہے۔ یہ ہیں ارتقاء کی منزلیں۔ 14 ان منزلوں میں نہیں آتے۔ کوئی عقیدہ میرے ساتھ ملے نہ ملے، میں اپنا حق بیان کرنے لگا ہوں، وہ ان منزلوں میں نہیں آ سکتے، وہ آ ہی نہیں سکتے ان منزلوں پہ۔ وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آ گئے، یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آ گئے۔ اگر وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتے تو شاید زمانے کی وہی حالت ہوتی جو طور میں موسیٰ کے ساتھیوں کی ہوئی تھی۔ یہ تو ان کا کرم تھا، یہ تو ان کا فیض تھا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آ گئے۔ اب جب جس نے اپنے جیسے دیکھا اس نے کہا جی بشریت کا لبادہ تھا، ہماری طرح ہاتھ ہے، ہماری طرح آنکھیں تھی، ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ تو ہماری طرح حقیقت میں نور تھا، باہر بشریت کا لبادہ تھا، لبادہ بشریت میں چھپا ہوا ایک نور تھا۔ میں اس کی ایک پھر مثال دے دیتا ہوں، مثالوں کے ذریعے سے، کیونکہ زمیندار مجمع ہے بات پہنچے۔ میری آواز اس مائک کے ذریعے سے آپ تک جا رہی ہے، کس طرح آ رہی ہے شرائی صاحب؟ اس تار کے ذریعے، اس کے اندر ایک بجلی کی لہر دوڑ رہی ہے جو میری آواز کو ان
साउंड्स के ज़रिए से आप तक पहुंचा रही है। इस बिजली की लहर के ऊपर ये एक प्लास्टिक और रबड़ का कवर है। अगर ये कवर ना होता, मैं कोशिश कर रहा हूं रुक रुक के और समझा के बाद, मैं इसे छू ना सकता। इसके अंदर एक तेज लहर, एक तेज रॉ है जो दौड़ रही है। बाहर जिसने बनाई उसने एक कवर चढ़ा दिया ताकि इंसानियत फायदा भी ले, नुकसान भी ले। हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, लोग इसे हाथ भी लगा लें, फायदा भी लेते रहें, नुकसान भी ना हो। जब तक ये हमारे करीब रही इसके ऊपर ये कवर रहा। लेकिन ये जो बाहर खंभों के ऊपर है, इनके ऊपर कवर क्यों नहीं? वहां इनसे ज्यादा वोल्टेज है, क्योंकि वहां इसके अलावा जाने वाला कोई नहीं। वहां ये अपने मस्कन से आती है, मस्कन में जाती है, वहां ये अपनी असली हालत में रहती है। मिसाल मैंने बड़ी सादा करके दे दी थी कि शायद इससे आगे मुझे बहस की जरूरत ना पड़े। जब तक नबी का नूर इंसानियत के करीब रहा, इसके ऊपर बशरियत का लिबादा रहा। जब अपने मस्कन पे गया, फिर अपनी असली हालत में गया था, और जबरील ने भी पर जोड़ के कहा था, एक लम्हा भी आगे गया तेरे नूर से पर जल जाए। अब मुझ में सवाल करेंगे अल्लाह को जरूरत क्या थी शक्लों के जरिए से अपनी पहचान करवाने की? तो प्रोफेसर साहब फिर मैं तो यही जवाब दूंगा ना, उसको जरूरत नहीं थी, हम जाहिल थे। उसे हमारी इल्मी काबिलियत का पता था। ये इतने पढ़े लिखे हैं, ये अपने बच्चे को पढ़ाते अल्फ हैं और दिखाते अनार हैं, पढ़ाते अल्फ हैं दिखाते अनार हैं, पढ़ाते बे हैं दिखाते बकरी। अब उस्ताद का गिरेबान पकड़ के पूछ पढ़ाया अल्फ दिखाया अनार क्यों? वो कहेगा अल्फ लफ्ज है, अनार पहचान है। अल्फ लफ्ज है, अनार पहचान है। तो बात तो यही है, अल्लाह जात है, 14 पहचान है। ये जात है, 14। मुश्किल बात तो इसमें है ही कोई नहीं। इन्होंने उसकी पहचान करवाई है। इन्होंने ज़माने में आके बताया कि अल्लाह है। ये अल्लाह बनने नहीं आए थे, अल्लाह मनवाने आए थे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमाओ, इस पर तुमसे कुछ उजरत तलब नहीं करता। यानी ये मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दीजिए, अपने उम्मतियों से कह दीजिए, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें मेरे सदक़े में जान मिली, मेरे सदक़े में औलाद मिली, मेरे सदक़े में ईमान मिला, मेरे सदक़े में तुम्हें कुरान मिला, मेरे सदक़े में रमज़ान मिला, मेरे सदक़े में उफ़ार मिला। नहीं नहीं, मैं तेरे सदक़े में रहमान मिला है, तुम्हें मेरे ही सदक़े में सब कुछ मिला है। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, इस पर तुमसे इसकी कीमत, इसकी उजरत, इसका मुआवजा तलब नहीं करता। मैं तुमसे मांगने नहीं आया, मैं तो खुद तुम्हें अता करने आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सारी कायनात के खजानों का मालिक और मुख्तार बना दिया। सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, खालिक़े कुल ने आपको, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। ये दो जहां है आपके कब्ज़ा और इख्तियार में, ये दो जहां है आपके कब्ज़ा और इख्तियार में। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह कुरान शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए महबूब बेशक हमने तुमको खैर कसीर अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी जगह कुरान शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया, वो वजदक आइलन फकरा, ए महबूब हमने तुम्हें हाजतमंद पाया और गनी कर दिया। बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खैर कसीर अता फरमाया और गनी कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम हम सब के दाता हैं और हम सब उन्हीं के दर पे भिखारी हैं। हज़रत हसन बरेलवी फरमाते हैं, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगने और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीगने और खुद कहे मंगते का भला हो। ये मुसल्लिमा हकीकत है, ये वो शहंशाही दरबार है जहाँ हर साहिल की झोली भरती है, हर मांगने वाले को मांग
کا سوا ملتا ہے. یہ وہ آستان عالیہ ہے. یہاں جو بھی بھکاری بن کر آیا تھا دین و دنیا کا تاجدار بن گیا. زندہ تھا تو آفتاب بن گیا, اندھا تھا تو آلہ بن گیا, پتھر تھا تو لعل بن گیا.